لندن میں ایک بہت بڑی تقریب منعقد ہو رہی ہے اور اس میں لندن کے تمام بڑے لوگ شریک ہیں۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ملک کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر کی سالی آج یہاں پر کون سا بڑا اعلان کرنے جا رہی ہے۔ وہ جب ڈائس پہ آتی ہے مائک پر، اس کی زبان سے اسلام کا اعلان ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر یقین رکھنے کا اعلان کرتی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور آخری نبی بننے کا اعلان کرتی ہیں۔ یہ خبر جیسے ہی سامعین کی سماعتوں سے ٹکراتی ہے تو ہر کوئی ششدر رہ جاتا ہے، حیران پریشان بت بنا ہوا ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ آخر ایسا کیا ہوا کہ اس عورت نے سب کچھ ہونے کے باوجود، سب کچھ چیزیں اس کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود، یہ جو شاہی خاندان سے صف اول کی خاتون ہونے کے باوجود اس نے اسلام قبول کیا۔ عزیزان من، آئیے آج ہم ٹونی بلیئر کی سالی جو وزیر اعظم رہے ہیں برطانیہ کے، اس کی سالی لارین کے اسلام کی ایمان افروز داستان آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یقین جانیے کہ انہوں نے جو ایمان لانے کی جو وجہ ہے جو آپ کے سامنے آئے گی تو آپ بھی حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ آپ کو بھی واقعی لگے گا کہ انسان کو دنیا جتنا بھی کسی کو دبانا چاہے، اس کے دبانے کے باوجود اسلام میں ایک بڑا اللہ نے اثر رکھا ہے۔ یہ عورت چونکہ سیاحت کی شوقین تھی، صحافت سے تعلق رکھتی تھی، پوری دنیا میں گھومنے کا اسے شوق تھا، یہ سکون حاصل کرنے کی جستجو میں دنیا کے مختلف ممالک کا دورہ کرتی تھی۔ اسے فلسطین اور عراق کے مسائل میں گہری دلچسپی تھی۔ اس نے بہت دفعہ فلسطین کا دورہ کیا۔ غزہ جب یہ گئی اور غزہ کے حالات اس نے دیکھے، وہ ٹوٹے ہوئے گھر، وہ بالکل ویران گلیاں، وہ بچوں کو دیکھا جن کے بڑے مارے جا چکے ہیں، بچے کوئی زخمی، کوئی کس حال کے اندر، تو اس کے باوجود ان لوگوں سے جب اس کی ٹاک ہوئی، گفتگو ہوئی، ان لوگوں کے ایمان نے اسے بڑا متاثر کیا، ان کے صبر نے اسے بڑا متاثر کیا کہ یہ گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، ویران ہیں، پورے شہر کے شہر مسمار کیے جا چکے ہیں، آئے روز اسرائیلی فوج وہاں پہ بربریت کی نشانیاں چھوڑتی چلی جا رہی ہے، ہر گھر کے اندر لاشیں ہی لاشیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا یقین ایمان اللہ کی ذات کے اوپر ہے، ان کا صبر مثالی ہے، اور یہ تب بھی اپنے کریٹر، اپنے بنانے والے کے ساتھ جڑے ہوئے۔ اس چیز نے اس کے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا کیا کہ آخر ذرا میں بھی تو دیکھوں اسلام میں ایسی کیا چیز ہے کہ اتنا ظلم ہونے کے باوجود، اتنا پٹنے کے باوجود، اتنا مار کھانے کے باوجود، اتنی غربت کے باوجود، اتنی مشکلات کے باوجود یہ اپنے اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اپنے دین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور ہم سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے دین سے کٹے ہوئے ہیں۔ اس چیز نے اس کے اندر جستجو پیدا کی، طلب پیدا کی، اور پھر اس کو لے کر اس نے عراق کا دورہ کیا، وہاں اہل بیت اعظام کے مزارات پہ گئی، ایران میں گئی بہت سارے مزارات پر، اور پھر اسلام کا مطالعہ شروع کیا۔ قرآن مجید کو پڑھا، انگریزی میں اس کا ترجمہ پڑھا، اور اسلام کی جو بنیادی کتب ہیں وہ پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھی، خصوصاً نبی علیہ السلام کے جو اخلاق حسنہ ہے اس کا اس نے گہرائی سے مطالعہ کیا۔ جب یہ سب کچھ پڑھ لیا اور سب چیز کا اس نے ادراک کر لیا تو پھر لندن کی اس تقریب کے اندر اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ یہ اعلان نہیں تھا، ایک بم تھا جو لندن کی عیسائیت جو کمیونٹی ہے اس کے اندر پھوڑ دیا گیا، خصوصاً جو پوپ برادری ہے، جو کلیساؤں کے لوگ ہیں، ان کے درمیان تو گویا کہ آگ لگا کے رکھ دی، اور پوری مشینری اس کے خلاف ہو گئی، صحافی سارے خلاف ہو گئے، اور تمام اخبارات میں، ٹی وی چینلز پر اس کے خلاف خبریں لگنے لگی۔ لیکن یہ استقامت کی پہاڑ ثابت ہوئی۔ اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے، میں نے ایک قیمتی چیز حاصل کی ہے، جان چلی جائے لیکن اسے میں نہیں چھوڑوں گی۔ سارا پروپیگنڈا ریت کی دیوار ثابت ہوا، ساری جو اس کے خلاف ساری سرگرمیاں تھی وہ کچھ بھی اس کا نہ بگاڑ سکی، اور یہ استقامت کے ساتھ ایمان کے اوپر ثابت قدم رہی۔ اس قسم کے واقعات جب بھی نکل کر آتے ہیں، یقین جانیے اپنے آپ پر مسلمان ہونے پر فخر ہوتا ہے۔ واقعی ہمیں قدر نہیں ہے اسلام کی کہ یہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے، کتنا بڑا خزانہ اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ ان نو مسلموں سے پوچھو کہ جو اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر وہ اس کے لیے کیسے بے اختیار ہو جاتے ہیں۔ آپ پوچھئے، آپ کے ارد گرد بہت سارے نو مسلم ہیں جنہوں نے ہندوازم سے اسلام قبول کیا، سکھ ازم سے اسلام قبول کیا، عیسائیت سے جو اسلام کے اندر آئے، وہ آخر کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ وہ کیوں ایسی بے چینی کے ساتھ اس کو لے رہے ہیں، اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی بادشاہ کا دفن کیا ہوا بہت بڑا خزانہ ان کے ہاتھ لگ گیا۔ آپ قدر کریں مسلمان ہونے کی، اس کی تعلیمات پر چلنے کی کوشش کریں، آپ کی وجہ سے بھی یقیناً لوگ مسلمان ہوں گے، آپ بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، اور لوگ آپ کی وجہ سے مسلمان ہوں گے اور آخرت میں آپ کی نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں
کہ مجھے ذاتی طور پر آیوش ملک محمد علی کی کہانی نے بہت متاثر کیا ہے، تو اس کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ایسی شخصیات جو مشہور ہیں اور انہوں نے کفر کو چھوڑ کر وہ اسلام میں داخل ہوئے، ان کی زندگی کا ڈیٹا، بایو ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کے اسلام لانے کی کہانی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ انہیں بھی جو آیوش ملک ہیں ان تک اگر یہ بات پہنچے تو وہ بھی ثابت قدم رہیں، اس جیسے دیگر نوجوان لڑکے لڑکیاں جو اسلام قبول کر رہے ہیں وہ بھی مضبوطی سے ثابت قدم رہیں، وہ دیکھیں کہ ایسے لوگ ہم سے پہلے بھی مسلمان ہوئے، یہ مشکلیں مصیبتیں ان کے اوپر بھی آئی۔ آپ کے ذہن میں بھی جو رائے آتی ہے، جو آپ بھی اپنی رائے رکھنا چاہتے ہیں، ضرور رکھیے گا۔ اللہ پاک میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔